ان سے بھی ضروری ہے. ابھی مرے گا نا گانے گا کے. اب تمام طلباء یہ دیکھیں حالات معاشرے کے دیکھیں. معاشرے میں ابھی ہم بات ختم کرتے ہیں. ہاں آپ کے 7 بجنے میں 9 منٹ باقی ہیں. یہ 9 منٹ بعد توجہ سے سنو. اس کے بعد ہم سب کو چھٹی دیں گے. ہم آپ کو قید نہیں کرتے کیونکہ جہاں آپ قید ہیں وہیں آپ ہوں گے. اس لیے یہ 9 منٹ میں جو بات ہے اس کو سنو. ہم حدیث مبارکہ کے حوالہ سے سلسلہ درس کا جو ہمارا چلا ہوا ہے، پیچھے ہم 2-3 حدیثیں پڑھ چکے علم کے فضیلت کے حوالے سے، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک اور شریعت میں جہاں بھی لفظ علم آیا ہے اس سے مراد علم کی جو فضیلت ہے وہ علم نافع. کیا؟ نافع، نفع دینے والا علم، یعنی وہ علم دین ہے، علم شریعت ہے. اسی لیے اگلی آیت پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف ہیں. جو کفر میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں، بشرطے کہ وہ عالم دین بن جائے، عالم بن جائے. اب اس میں دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جاہلیت والے جو لوگ تھے بڑے بڑے سردار تھے، وہ جاہلیت کے دور میں بھی وہ معاشرے میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. جیسے ابو جہل مر گیا، ابو لہب تھا، اور فاروق اعظم سرکار تھے، یہ بہت بڑے جری اور جوان تھے. اور ابو سفیان جس طرح مکے کا سردار تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صفات کی وجہ سے آپ نے قبیلوں کے سردار تھے، یعنی جو زمانہ کفر میں عمدہ اخلاق، بہترین صفات کی وجہ سے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. جب وہ مسلمان ہو کر علم سیکھ لیں تو مسلمانوں میں بھی سردار ہی رہیں گے. اسلام سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. وہ لوگ اسلام سے پہلے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لال تھے، مسلمان ہو کر عالم بنے، دھل کر صاف ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ 9 مسلموں کو حقیر جاننا بہت برا ہے، اور کفار کا سردار مسلمان ہو کر مسلمان کا سردار ہی رہے گا، اس کو گرایا نہ جائے گا. مطلب یہ کہ جو کچھ فضیلت ہے وہ کس حوالے سے؟ علم دین کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ علم دین کے حوالے سے. اور آج ہم مسلمانوں کا جو المیہ ہے سب سے نیچے ہم نے علم دین کو رکھا ہو، سب سے پیچھے، سب سے نیچے علم دین کو رکھا ہے اس قوم نے. اس کی زندہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. معاشرے میں آپ دیکھ لیں، بچوں کو روٹی کھانا مانگ کر ماں باپ کھلا لیں گے، گھر میں ان کو کھانا دینے کی بجائے کھانا مانگ کر ان کو کھلا لیں گے بچوں کو، لیکن ان کی وردی سکول کی وردی، سکول کے لباس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ نئے سے نیا ہوگا. جیسے یہ بچے انگریزوں کے نظر آتے ہیں اس طرح تیاری میں ماں باپ کو ہوں گے. اور کھانے بچوں کی خوراک کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. بچوں کا ظاہر لباس ٹوپ ٹاپ کے لیے ماں باپ نے پیسہ جوڑنا ہوتا ہے اور اس پہ لگانا ہوتا ہے. گویا کہ جو ہی بچے نکلیں تو یہ انگریز اور باندر نظر آئیں، مسلمانوں کے بچے نظر نہ آئیں. یہاں تک ماں باپ اس دنیا کی حرص و ہوس میں اندھا ہو چکا ہے، اس حد تک اندھا ہو چکا ہے. اور دن رات پیسہ بھی ادھر ہی بہایا جا رہا ہے. بچوں کی فیسیں ہیں جی، بچوں کی وردیاں ہیں جی،
بچوں کا خرچہ ہے جی، یہ سب کچھ خرچے آپ بچوں پہ لگا کر آپ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود کا بھی سوچا ہے ماں باپ نے؟ ہاں شاید یہ سوچنے کی نوبت ہی نہ آئے. یہی خرچہ بچوں پہ جو آپ کر رہے ہیں، یہی بچے جب آپ کے سر میں چھتر ماریں گے تب آپ کہیں گے مولوی صاحب کو توحید آ جائے، بچے بہت ہی آرے ہو گئے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے. تو دن رات تو ہم نے رب رسول سے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. اور ادھر جو دین پڑھانے والے ہیں، جو بتانے والے ہیں، ان ماں باپ کی بے حسی دیکھیں ہیں اور اس معاشرے کی بے حسی دیکھیں ہیں کہ جو دین بتانے سکھانے والے ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے گھروں کے اوپر اور ان کی زبانوں کے اوپر اور ان کی جیبوں کے اوپر نہ جانے کون سا شیطانی سانپ بیٹھا ہے کہ جو خدمت امام مسجد کی فصل کے حوالے سے انہوں نے خود جاری کی، اب اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمیں سروکار نہیں ہے، اس سے ہمارا کام صرف کہنا اور آپ کو آئینہ دکھانا ہے. کل ہم نے کچھ آئینہ دکھایا اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دین والوں کی خدمت نہیں کرتے، وہ والدین اپنی اولاد سے بک بک کے سوا اور کچھ نہیں سنیں گے اور کچھ ان کے پلے نہیں ہوگا. اور جدھر دن رات ہم نے اپنا بوتھا رکھا ہوا ہے ادھر ہی رہے گا. اب سوچنے کی بات یہ، مانگنے والے کنجر آ جائیں تو ماں باپ کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ دے ہی دو. جو کنجر ہڈے کٹے مانگنے والے وہ آتے ہیں، وہ دے دے جی، ٹھیک ہو گیا، اچھا جی. پیر آ گیا، وہ پورے 2 توڑے لے جائے. اپنے کھانے کے لیے ان کو نصیب نہیں لقمہ. یعنی خود کبھی اس قوم نے اپنے رزق سے اپنی اولاد کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلایا ہوگا جو دنیا کے حریص لوگ ہیں. لیکن پیر کنجر آ جائے تو ادھر بکرے کا نذرانہ دے دیں گے. پیر کے لیے بکرے کا نذرانہ، مرغے کا نذرانہ، اور اپنی اولاد کے لیے 2 ٹائم سکون کا کھانا بھی میسر نہیں. ایسی ہوتی ہے مار جو دلوں پہ پڑ جائے. آج وقت ہے میرے بھائیوں، آج وقت ہے. آج جیسا آپ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں ویسے یہ اولاد کل آپ کے ساتھ کرے گی. یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے، اور جو کاٹو گے وہی کھانا پڑے گا. اس لیے اپنا رخ دین کی طرف پھیر لو. دین ایسا نور ہے اور ایسا راستہ ہے، ایسی روشنی ہے کہ جسے رب یہ عطا کر دیتا ہے دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے. اور جو دنیا دار ہیں وہ اسی طرح ہے کہ دنیا آگے ہے وہ پیچھے ہے، اور جو دیندار ہوتے ہیں دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے. اور جو دنیا دار ہیں دنیا آگے بھاگ رہی ہے اور دنیا کا طالب پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن ملے گی اسے پھر بھی اتنی دنیا جتنی مالک نے اس کی قسمت میں رکھی ہے، اس سے ایک دانہ بھی نہیں بڑھ سکتا. تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کے ذہنوں کو دین کی دولت کی طرف راغب کرنا چاہیے. سب بچوں نے سبق سنا لیا؟ سیدھے بیٹھو، آپ کا ٹائم چھٹی کا ہو رہا ہے، چھٹی کا ٹائم آپ کا ہو رہا ہے. ابھی ہم 10 منٹ اور آپ کو یہاں رکھ لینا تو آپ کے پیچھے سنیہ آ جائیں گے، پیغام آ جائیں گے، وہ جی بچوں نے جانا ہے جی، چھٹی دو جی بچوں کو. اس لیے ہم سننا ہی نہیں چاہتے ایسا لفظ ہے. آپ کو 10 منٹ پہلے ہم ودا کر دیا کریں گے. ہاں اس لیے، لیکن یہ جو ٹائم ہے یا
قرآن کریم کا ناظرے کا سبق تھا، اس کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ ذہن بناؤ اور کوشش کرو کہ ہم کم از کم کچھ اب پڑھ لیں، دین ہم نے جو سیکھا ہے اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر ہم عمل کے حوالے سے آگے سلسلہ چلائیں۔